ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور اپنا محفل سخن کو جہاں سے یہ سلسلہ ہمارا رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو جناب نوید امین صاحب، ماشاءاللہ آپ کی شاعری میں تو بہت درد بھی ہے، وہ جو ہے وہ کچھ نظمیں جو سنائی آپ نے، کچھ پیار محبت کی باتیں اس میں، تو وہ سن کے جناب زاہد خان صاحب نے بھی اپنا رومانوی جو ہے وہ اپنی غزل پیش کی، تو سرائکی میں بھی پیش کی، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں ایک آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ شاعر لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی واقعہ ہوتا ہے، تو کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، پیار ہو گیا لڑک پن میں، تو اس میں پیار محبت میں بعض لوگوں کو جو شاعری کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو بھی کوئی بچپن میں کوئی ایسا عشق محبت ہوئی ہے کہ زندگی میں عشق کیا ہی نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، آپ کا سوال جو ہے نا بڑا فطرتی ہے، یعنی فطرت کے بہت قریب ہے، اور اکثر یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹل طور پہ آدمی کو نا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جس سے آپ کہتے ہیں دل لگی ہو گئی اور اس نے شاعری شروع کر دی، اور لیکن میرا ذرا تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں اسے اتفاق ضرور کرتا ہوں، یہ ہوتا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ تو وہ رجحان چلا گیا۔ آپ پہلے آپ دیکھتے تھے کہ لوگ جب یہ عید ہوتی تھی، عید کارڈ ہوتے تھے، عید کارڈ کے اوپر جو ہے نا وہ شاعری ایسی ڈھونڈتے تھے، یا باہر کوئی گیا ہوا ہے اس کا ساتھی ایک کوئی، تو وہ شاعری ایسے ڈھونڈتے کہ اس میں خط لکھنا نہ پڑے بلکہ شاعری میں ہی سارا جو ہے نا وہ مل جائے، اس کا نا اس کو جواب مل جائے، یعنی کہ وہ عید کارڈ میں جدائی کا عید کارڈ آ گیا، خوشی کا عید کارڈ آ گیا، اس میں شعر ہے، وہ سلیکشن ہوتی تھی۔ اب تو خیر وہ رجحان جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہو گیا، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہر آدمی کے اندر ایک شاعری کا ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں بہت ساری کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ اس شعر میں میرا سارا جو ہے نا حال دل لکھا ہوا ہے، یہ سب میں حال دل ہوتا ہے نا، وہ سنانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو وہ نثر میں سنائے تو وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ 4-5 وہ ہوتا تھا جب خطوں کے زمانے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں نے بڑا آسان کر دیا موضوعات کو ایک ایک شعر میں بند کر کے نا، تو جو دل کی آواز تھی نا، داستانیں تھیں، ان کو یعنی کہ ایک ایک شعر میں رقم کر لیا، تو اس سے جو ہے نا بہت زیادہ، یعنی کہ وہ لوگ جو اظہار خیال کرنا چاہتے تھے اپنے کسی بھی موضوع پہ، انہیں اب مختلف موضوعات پہ جو ہے نا اشعار مل جاتے ہیں، مثلا محبت کے اوپر اشعار ہے، پیار کے ہے، جدائی کے ہے، تو اس کے بعد یہ دوسرے فرقت، یعنی جتنے بھی جو ہے نا شفقت، اور یہ سارے جو ہے نا اشعار میں اب کافی سارا جو ہے نا وہ ہمیں میٹیریل مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے کب شروع کی؟ میرا اصل میں شاعری کے ساتھ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ میرے گھر کا نسبت زیادہ ہے، والد صاحب شاعر تھے، تو محفل شاعری وہ جو ہے نا گھر میں ہوتی رہتی تھی، تو ویسے تو اس وقت ہم جو ہے نا وہ سنتے تھے، تو انہوں نے ایک بزم اقبال بنائی، تو بزم اقبال میں جتنے بھی گجرانوالہ کے شاعر تھے نا، اب تو ماشاءاللہ وہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ہیں، کوئی پرنسپل ہے، اس لیول پہ چلے گئے ہیں، تو وہ آغاز انہوں نے کیا تھا اس پہ، تو اس پہ انہوں نے ہمیں یہ خدمت کا موقع ملتا تھا، تمام اشعار ہوتے تھے تو ہم ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے کہ جو وہ آ رہا ہے کسی کو وہ چائے کا انتظام، کھانے کا انتظام، جیسا نا وہ چلتا رہتا تھا وہ سلسلہ، تو سنتے بھی تھے، تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک خواہش لکھنے کی پیدا ہوئی، بلکہ اس سے پہلے مجھے جو ہے نا مجھے خاص طور پہ جو میرے اندر ایک ایز اے رائٹر، اصل میں یہ میری جو ہے نا کتاب یہ شاعری کی ہے، مجھے ایز اے رائٹر جو ہے نا میں نے زیادہ لکھا ہے، بچوں کے لیے لکھا ہے، کہانیاں لکھی بچپن میں نا، جو وہ جو مشرق، اس وقت مشرق تھا اخبار، امروز تھا، مشرق تھا، اور نوائے وقت سے میں بڑا اس لیے امپریس ہوتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں نوائے وقت اخبار میں جو ہے نا وہ قائد اعظم کا ایک فرمان اور علامہ اقبال کے وہ اشعار، اور یہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے،
ہر بار نیا فرمان آتا ہے، ہمارے ہر بار نیا. آپ کی بات میں ہمارے گھر میں شروع سے جب سے ہم پڑھنا شروع کیا نا اخبار، اس سے پہلے سے یہی گھر میں اخبار لگا ہوا ہے اور آج تک نوائے وقت ہی لگا ہوا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اس اخبار کی بنیاد بھی جو ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے کہنے پہ انہوں نے اس کا بے شک انہوں نے اس کو بڑا سراہا اور ان کے حکم پہ یہ جاری ہوا. اور یہ اس بچپن میں میں یہ کیا کرتا کہ یہ ہوتا تھا نا کہ یہ ایک پیج نہیں ہوتا، اس حساب کا ایک پیپر ہوتا تھا، 2 ڈبل پیپر. میں اس کو دیکھ کے نا وہ ایسے ہی اخبار نکالتا تھا خود ہی بچپن میں، کہ وہ ویسے ہی علامہ اقبال کا وہ شعر لکھے وہ لکھے، اس اخبار کو ایک شوق تھا. تو وہ شوق مجھے چلتے چلتے کہہ لیں کہ جرنلزم کی طرف جو ہے لے گیا، اور میں جرنلزم یہ شاعری تو گھر سے مجھے مل گئی، اور یہ دوسرا جو ہے نا یہ میرا شوق ادھر صحافت کی طرف سے بڑھ گیا نا. ماشاءاللہ جی، آپ کے تو والد گرامی جو ہیں وہ جناب امین خیال صاحب، ان سے نام سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، میرا بیسک تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ شیخو پورہ مرید کے سے ہے. تو ہمارے ہائی اسکول کے پی ٹی آئی ماسٹر صاحب تھے، نقش خیال ہاشمی ان کا نام. اچھا. تو وہ بھی شاعر تھے، تو ان کا بھی خیال جو ہے تخلص تھا. تو ان کے بیٹے پھر اختر ہاشمی، اس نے بھی جو ہے شاعری کی. پھر ان کے بچیاں تھی وہ بھی شاعر تھی. ان کا ایک نواسا ادھر رہتا ہے جاپان میں، مسعود ہاشمی. تو ہاں جی، ان کے وہ نانا تھے جو ہمارے پی ٹی آئی ٹیچر تھے. تو ماشاءاللہ جب انہیں ہمارے ایک تو بزم ادب ہوتی تھی اس وقت نا اسکول میں، تو وہ بھی وہی کرواتے تھے. تو اس کے بعد جب کبھی موسم یہ جیسے شاعروں کو ہوتا ہے نا جی کہ بارش بورش کا موسم ہو تو شاعر سکڑ جاتے ہیں کہتے ہیں، تو وہ شاعری میں پھر وہ کہتے کہ ادھر آؤ موسم ٹھنڈا، تو کلاس آدھی ادھر بیٹھ جاؤ آدھی ادھر بیٹھ جاؤ، اور شعر ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، آخر سے جو لفظ ہو اس کا دوسرا بیت بازی وہ شروع کرواتے تھے. اور اصل میں وہ خود شاعر ہوتے تھے، بعد میں کہتے ہم میرے بھی سنو، تو ان کے شعر بھی سنتے ہیں. خیر وہ تو ہم اس وقت بچے تھے، ہمارے سر کے اوپر سے گزرتے تھے، کیونکہ ان کی شاعری ماشاءاللہ بڑی پایا کی شاعری تھی. تو خیر کیا بات ہے، ان کی وہ ہمارے استاد تھے. آپ کے والد گرامی کے وہ خیال، ان کا نام اس کے تخلص خیال تھا، مجھے یاد آ گیا. تو ہم چاہتے ہیں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا، اللہ تعالیٰ فردوس میں جگہ نصیب فرمائے. یہ اصل میں راز صاحب شاید یہ جیسے آپ نے بزم کا ذکر کیا نا، تو بچپن میں ایک اور تھا میرے، کیونکہ والد صاحب کی آواز پہلے میں نے بتایا کہ بڑی خوبصورت تھی، تو اس حوالے سے ہمیں آواز بھی جو ہے نا آج ہم نے جو ہے نا ایسے ہے کہ انہیرٹ کی ہے، ہمیں وراثت میں ملی ہے. میرے جو بھائی تھے، یعنی کہ شروع میں یہ تھا کہ جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے تو آواز کی جو ہے نا وہ جو ہوتا تھا نا اس وقت مقابلے ہوتے بزم ادب میں، تو بزم ادب وہ ناز خوانی کا جو مقابلہ ہوتا تھا نا وہ سب سے کہہ لیں کہ جو ضلع لیول پہ پھر ڈویژن لیول پہ تو یہ چلتا تھا. تو میرے سب سے بڑے بھائی، اس کے بعد دوسرے بھائی، اور جب میں گیا اسکول میں تو وہ انہیں جو میں ہمارے اساتذہ وہ کہنے لگے کہ انہیں نعت پڑھنی. اچھا، یعنی کہ وہ ایک تسلسل آ رہا ہے کہ جیسے نسل میں آپ کا بڑا بھائی پھر بڑا بھائی یہ اسی اسکول سے نا، تو وہ میں نہیں کہ میں اس وقت نہیں اپنا وہ کرتا تھا نا، مقابلے کی حد تک نہیں تھا، نعت دور پڑھتا تھا. لیکن جب میں نے نعت پڑھی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو دلی لیول پہ جو ہے نا کمپیٹ کرے گا. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے نا وہ بزم ادب کی جو محفل ہے نا وہ آپ کہہ دیں کہ سجائی ہے اسی طرح. تو اسی وہ پھر شاعری کی سلیکشن کرنی، ظاہر ہے بزم ادب میں آپ جیسے آپ ہوستے ہیں اس وقت کرنا، آپ سے نظر پڑھنی ہے، وہ نظامت بھی خود کرنی اور ٹیچ بھی خود کرنا. آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ کوئی لطیفہ سنانا ہے، آپ نے نظم پڑھنی ہے، آپ نے تو وہ ایک ماحول وہی اسکول کا وہ ماحول وہ ادبی ماحول جو ہے نا وہ ایسی ٹریننگ تھی. ٹیچر بھی محنت کرتے تھے، بچوں میں بھی لگاؤ. اب تو انگلش میڈیم اسکولوں کا شوق سا پیدا ہو گیا انگلش کا، حالانکہ اس ملک میں ساری ترقی جو ہے وہ جاپنی میں کر رہے ہیں، اپنے کلچر میں اپنی زبان میں.
ہمارے بھی ادھر چاہیے کہ جو محکمہ تعلیم والے ہیں وہ ادب کا بھی خیال رکھیں اور اپنی قومی زبان کی ترویج کے لیے بھی ایسا سسٹم نظام سامنے لائے کہ جس میں بچوں کو اسکول میں ہی یہ اسٹڈی یہ تیاری ہوتی رہے. یہ اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ لکھنے کا آپ کہتے ہیں نا یہ مذہبی ادب سے جو اٹیچ ہوتی ہے نا ایکٹیویٹیز یہی سرگرمی ہوتی ہے بچہ اسے سیکھتا ہے کہ یار یہ نظم ہے میں بھی کچھ نہ تیار کر کے لاؤں. کوئی تقریر تیار کر کے لاتا ہے کوئی لطیفے وغیرہ تیار کر کے لاتا ہے وہ کچھ موضوعات کے مطابق ہو جاتا ہے. تو وہ سلسلہ جو نا اس ترتیب اور اس کہنے کے تسلسل سے کیا کہ الحمدللہ جب میں وہ کالج لائف میں گیا تو ایک اور شوق بڑھ گیا کہ یہ جو تھا گلوکار ہمارے جو ہے ظاہر ہے ہمارے اساتذہ ہیں تو ان کی جو ہے نا کاپی کرنے کا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یار یہ کر کے دیکھو نا تو وہ کر کے نا وہ بھی کرنا کہ یار چلو آج مہدی حسن کی کاپی کر کے سناتے ہیں کبھی غلام علی کی کاپی کر لی کبھی اس طرح امانت علی یہ اس طرح جو نا وہ تھوڑا سا نا غزل کے اوپر خاص طور پہ غزل کیونکہ بسانتی کو یاد وہ ہو جاتی تھی اسی طرح تو کاپی کرنے کا بھی جو ہے نا ہو جاتا کہ ذکر نے پہلے بھی ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے تو پہلے بھی اس موضوع پہ ان سے بات ہو چکی ہے نجی محفل میں تو کبھی ہم ان سے ان کے حوالے سے بھی آگے بات مزید کریں گے لیکن ہمارے پروگرام کا اختتام ہمیشہ آپ کی سریلی آواز سے ہوتا ہے اور وہی آواز جو جن محفلوں میں آپ بیٹھ کے ان سے پیروڈیاں کرتے تھے یا ان کے آواز میں وہ چیزیں بیان کرتے تھے اگر بہتر سمجھے تو آج ہمیں انہی کے جو آپ اپنے لڑکپن میں ان بڑے بڑے نام مہدی حسن صاحب ہیں اسد امانت علی ہے اور غلام علی خان صاحب ہیں کا ذکر کیا تو کسی خان کا یا کسی کا تھوڑا سا سنا دیں آج. تو وہ ایک دائرہ عمر کا بھی ہوتا ہے لیکن آواز جو ہے نا آپ کو ظاہر ہے کہ ایک چلتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی ہم جو ہے نا ساتھ لے کے چلیں. اصل میں ترانے ملی ترانے اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھی نا اس وقت بڑا ایک ذوق ہوتا تھا کہ یار کچھ اس کے اوپر ریسل کر کے نا کریں. یہ غزل ہے تو میں کوشش کروں گا کہ نا کسی طرح وہ اس میں اس کے یعنی کہ کہہ لیں کہ مہدی حسن یا اس کے کچھ لہجے وہ تو استاد ہیں ان کے اپروچ کرنا تو ہمارے لیے وہ کہہ لیں کہ بہت ہی مشکل ہے لیکن ہوتا ہے نا کہ یہی ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ لگن جسے آپ جو ہے نا شاعری کی لگن یا اس کے ساتھ جیسے ترنم کی لگن تو جب پہلے سے اگر موجود ہو نا تو اس سے آدمی سیکھتا جو ہے نا سیکھتا چلا جاتا ہے. آج گلا بھی تھوڑا سا نا کوئی بات نہیں. یہ شاید مجھے کیونکہ یہ طرزیں تو آپ بڑی مشکل لگتی ہیں اس دور میں تو آسانی سے آپ آواز بہت عمر ویسا ہے تقاضا. چلیں کوشش کریں جیسا بھی ہے ناظرین موجود ہوں گے ہم بھی. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے میرا نام ہی آئے. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے میرا نام ہی آئے. آئے تو صحیح
صحیح برسرے الزام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے۔ حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے گنچے، حیران ہے لب بستہ ہے دلگیر ہے گنچے، خوشبو کی زبانی، خوشبو کی زبانی، تیرا پیغام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے، الزام ہی آئے، اور تاروں سے سجا لیں گے، تاروں سے سجا لیں گے زہے شہر تمنا، تاروں سے سجا لیں گے زہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح ہو، مقدور نہیں صبح ہو، چلو شام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے، الزام ہی آئے، اور کیا راہ بدلنے کا گلا ہم سفروں سے، کیا راہ بدلنے کا گلا ہم سفروں سے، دل میں اگر جس راہ پہ چلے، جس راہ پہ چلے تیرے در و بام ہی آئے، آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے، الزام ہی آئے۔ یہ داغ دہلوی کی غزل ہے، آخر میں بکتا ہے کہ باقی رہے داغ ادا دشت جلو کی، باقی نہ رہے داغ، باقی نہ رہے داغ ادا دشت جلو کی، دل میں اگر اندیشہ ہے، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، آج تو جو ہے نا آپ نے کوئی ذاتی کرا دی کہ خامین جو ہے نا یہ آواز جو ہے نا اس دور کی آواز نہیں رہی ہم نے، یہ بالکل جو ہے نا وہ جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سنیں گے۔ ناظرین ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو دل تو نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے کہ ہمیں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا پڑ رہا ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کا نام ہی آئے۔ یہ تھے نوید احمد صاحب اور میرے ساتھ ہیں زاہد خان زہاق صاحب۔ آج ہمیں اجازت دیجیے محفل سخن سے، اللہ حافظ۔